انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں نا اس کا مانتے ہیں، اور ہمارے جو قریبی ہیں جو اپنے ہیں جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نا ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا، 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ سے ہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے رنگ، نئے انداز، نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نا یار بنائیے۔ میں نہیں جے کو آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آگ چھڑے ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ، یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ
काबू में, लेकिन कमीना कहना। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं नवे नवे ना यार बनाइए अभी वांग। ओ भाई थोड़ा सा ना अपने माँ बाप के लिए बाजू बिछे हुए हो, मोहब्बत हुई हो। और यार मेरे रसूल पाक करीम महबूब अलैहिस्सलाम मासूम आमना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं ना किया उसने अल्लाह का भी कोई नहीं किया। अगर तू किसी का एहसान मंद ही नहीं, अगर तू किसी का मशकूर ही नहीं, तो तू अल्लाह का क्या शुक्र अदा करे। हुजूर ने फरमाया जब कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो बेहतरीन बदला देने की कोशिश करो। वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने ना कुत्ते की वफादारी का बयान फरमाया है, और बड़ी समझने वाली बात है। बाबा साहब कहते हैं कि कुत्ता जो है ना उसके हम मालिक हैं, तो हमारा भी तो कोई मालिक है ना। फरमाते हैं एक रोटी कुत्ते को डालते हैं, दूसरी मांगे तो कई दफ़ा लोग जूता भी मार देते हैं, लेकिन खुद मालिक जो है कुत्ते का वो पंखे के नीचे एसी के नीचे सोया है, और कुत्ता जाके सुबह किसी दरख्त के नीचे सोता है, और सारी रात मालिक सोया हुआ है, ये पहरेदारी कर रहा है, और किसी को भी इसके घर में आने नहीं दे रहा। कहते हैं तू कुत्ते का मालिक है तो तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू राती जागे ते शैक सदावे, राती ते जागदे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे। तो 4 साल बीमारी आ जाए तो लोग माज़अल्लाह अल्लाह के शिकवे करते हैं, और तू जूते मारता है तो तेरा जानवर तेरे घर से जाने को तैयार। लोग बोरी में डाल के बंद करके छोड़ आते हैं, उसे पता है मालिक छोड़ गया है, लेकिन घर आने से पहले बिल्ली फिर आ जाती। राती जागे तू शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100 जुत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक हो मन सुते। ए तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते। तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं तो फिर बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं तो बाजी लै गए। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते होना थी चंगे। और वेखो ना मालक दे कर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। अपनी जिंदगी में कुछ मिजाज शुक्र वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है, फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले, तो हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे वो मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज़ है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफ़ा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हज़रत अबुल हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे या रसूलल्लाह एक बात कर लूँ। हुजूर ने फरमाया कर लो। अर्ज की हुजूर हमारे जिन से भी ताल्लुकात हैं हम सब से बिगाड़ लेंगे, हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाज़त हो तो अर्ज कर लूँ। हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आएँ तो फिर हमसे ये फिराक ये बिछोड़ा सा नहीं जाएगा। हुजूर फिर आप वापस तो नहीं आएंगे। तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो, छोड़ के क्यों। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है। 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तजीबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे, और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं। नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में कयामत तक के लिए डेरा लगाया है। जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, कयामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी।
مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی، اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت، یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے، تالیف قلب کے لیے مال دینا، تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے تھے، نئے ہوئے تھے، حضور نے مال زیادہ دیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا۔ تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا۔ حضور نے خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے، عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے غلامی کی تھی، تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات۔ تڑپ گئے اہل مدینہ، عرض کی حضور نہیں، ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ پتہ حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج، ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ، مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ السلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا، کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہو رہی میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے، پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا، حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے
کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے، چلتے ہیں۔ لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے، حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا، دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی، حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولد، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو خدیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے ہیں وہ آ گئی، بیٹھی، چلی گئی۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ خدیجہ نے مجھے حوصلہ دیا، کہا لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی، اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے،
حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھے، اور چاریال غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شادی کا موقع ہے، منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار، کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا، اور تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث یاد رکھ لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے